بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه۔ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اما بعد کے بعد شارح کی ذمہ داری ہوتی ہے، صاحب مشکات یہ بھی ایک قسم کا شارح ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وجہ ترجیح فن من بین الفنون الاخرى، فن حدیث کو ترجیح، اس کے فن حدیث اور حدیث کی فضیلت کو بیان کرے گا کہ اس کو ترجیح دیں، صرف نہ منطق بلاغت میں کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ پھر یہ ہے کہ وجہ ترجیح متن کی، اس متن کو دوسرے متون پر ترجیح دیا، متون اور بھی حدیث کی بھی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے تصنیف کیوں کی، سبب تصنیف، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ چونکہ مشکات کے احادیث کے مخارج کہ کہاں سے یہ حدیث لی گئی ہے اور اس کا اصل مخرج تخریج کرنے والا کون ہے، صحابی کا بھی ذکر نہیں تھا۔ 14 فرق میں نے مشکات میں اور مصابی میں آپ کو بتا دیا۔ تو اس بنیاد پر اس کو مستند بنانے کے لیے اور اس کو قابل استدلال بنانے کے لیے اور الزامات سے کتاب کو پاک کرنے کے لیے میں نے مشکات لکھ دی، مصابی کو ٹھیک کرنا۔ اما بعد فإن التمسك بهديه اما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلاۃ کے بعد بعدوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا، فصل خطاب، تفصیل خطاب، یا صہبان بن وائل نے، یا یہ کہ کعب بن لوئی نے، ان حضرات نے اما بعد کو استعمال کیا۔ فإن التمسك بهديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے، آپ کی سیرت کو مضبوط پکڑ لینا، لا یستتب، یہ درست نہیں ہے، مستقیم نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، الا بالاقتفاء، مگر پیروی کی جائے، لما، ان احادیث کی کہ صدر من مشکات ہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کی سینہ مبارک سے یہ ہے کہ جن کا صدور ہو چکا ہو۔ فإن التمسك بهديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پر چلنا، لا یستتب، یہ درست نہیں ہے، مگر الا بالاقتفاء، مگر پیروی کی جائے، لما، ان احادیث کی کہ صدر من مشکات ہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جن کا صدور ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ ایک تاقچہ ہو، تاقچے کے اندر چراغ ہو، تاقچہ ہو، تاقچے کے اندر شیشہ ہو، شیشہ کے اندر کیا ہو، چراغ ہو، چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہو، یہ خود بخود چمکنے، زیتون کا تیل ویسے بھی چمکتا ہے صاف، سمجھے، لیکن اس پر آگ لگا کر کے آپ اس کو جلائیں تو پھر سبحان اللہ، چمک تو پہلے سے تھی، اب تو چمک ہو، نور علی نور ہوگی۔ تاقچہ ہو، تاقچہ میں شیشہ ہو، شیشہ کے اندر چراغ ہو، چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہو، زیتون کے تیل کو جلاؤ تو پہلے سے چمک نور تھا، لیکن چلنے کے بعد اب نور علی نور، 5 چیزیں ہو گئی، اڑے چھوکرا ہو گیا، یہ 5 چیزیں۔ آپ کا یہ جو سینہ ہے، آپ کا جو بدن ہے، یہ تاقچہ ہے، آپ کا سینہ ہے یہ شیشہ ہے، آپ کا بدن ہے یہ تاقچہ ہے، آپ کا یہ جو سینہ ہے یہ کیا ہے، شیشہ ہے، اس کے اندر جو دل ہے وہ چراغ ہے، اس کے اندر توحید جو ایمان ہے وہ تیل ہے، اور اس کے اندر اعمال صالح ہوں گے تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ ارے ہوڑ سمجھ میں آگے نہیں آ گیا، ارے ہوڑ سمجھ میں آئے نہیں آئے، 5 چیزیں ادھر جانب مشبہ ہی میں، جب 5 چیزیں ادھر جانب مشبہ میں، سمجھتا ہے؟ جب آپ کا سینہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اس میں اللہ آ گیا تو پھر کیا ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا، سمجھے؟ بحب تو جب تاثیر دیدم، بحب تو جب تاثیر دیدم، دل منشوچ زیبا منظر من، بحب تو جب تاثیر دیدم، بحب تو جب تاثیر دیدم، دل منشوچ زیبا منظر من۔ آپ کی محبت میں اتنا مزہ آ گیا کہ میرا دل، میرا سینہ، میرا چمن، اس میں اللہ تو آ گیا، گدھے گھوڑے کتے نکل گئے یہاں سے، سمجھتا ہے؟ اور سمجھ میں آ گیا؟ بحب تو جب تاثیر دیدم، بحب تو جب تاثیر دیدم، دل منشوچ زیبا منظر من، سمجھے؟ دلا الحمدللہ دور کر دی، دلا الحمدللہ دور کر دی، ز قلب پاک من گو خر من،
دل الحمدللہ دور کر دی، دل الحمدللہ دور کر دی، ز قلب پاک من گو خرمن۔ اے میرے دلدار تجھ پہ قربان جاؤں، اے میرے دلدار تجھ پہ میں قربان جاؤں، تو نے گدھے گھوڑوں کو نکال دیا سبع شریف میں اور تو خود آ گیا، تیری بڑی مہربانی۔ چھوڑو زیادہ شروع ہو جاؤں گا تم بھی پھٹ جاؤ گے، میں بھی پھٹ جاؤں گا، حالت تمہاری خراب ہو جائے گی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عام مسلمان میں یہ جو اللہ اس کے سینے میں بستا ہے، سمجھے اللہ کا نور، تو پھر کیا کہنا ہے، پھر محمد کا تو کیا کہنا، آپ کی زبان مبارک۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشکات المصابیح کا ایک معنی آپ کو بتایا تھا، مشکات مصابیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نبی کی چراغوں کا تاکچہ ہے میری کتاب، اللہ اکبر، نبی کی چراغوں کا تاکچہ ہے ایک۔ دوسرا مشکات المصابیح، المصابیح محی سنت کی کتاب ہے، المصابیح چراغ حدیثیں اس نے بہت جمع کی، لیکن چراغ کا مزہ اس وقت ہوتا ہے جب تاکچے میں رکھو، ورنہ یہ کہ ہوائیں اس کو ادھر ادھر لگتی، اس کی روشنی صحیح پھیلتی نہیں، تاکچے میں رکھو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ المصابیح کی افادیت کم تھی میرے مشکات کے بغیر، تاکچہ میں نے دے دیا۔ ایک تو مشکات المصابیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نا، دوسرا کیا بتایا؟ مشکات المصابیح، المصابیح محی سنت کی وہ چراغ ہیں، لیکن چراغ کے لیے اگر تاکچہ نہ ہو نا، چراغ کو ایسے رکھو گے نا تو پھر ہوائیں ادھر، تاکچے میں رکھتے تو ہوائیں ٹکراتی نہیں ہیں، پھر اس کی روشنی مکمل ہوتی ہے۔ ہاں میں لوگوں ہوں سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ وجہ ترجیح فن حدیث، حدیث کی ضرورت۔ کہاں ہے فجر کے 2 رکعت فرض، کہاں ہے ظہر کی 4 رکعت فرض، کہاں عصر کی 4 رکعت، کہاں مغرب کی 3 رکعت، کہاں عشاء کی 4 رکعت، کہیں بھی نہیں ہے۔ حدیث میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں تو ہی۔ اما یقوم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلاۃ کے بعد فإن التمسک بہدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے کہ سیرت کو مضبوطی سے پکڑنا، لا یستتب، یہ درست ہی نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹھیک نہیں ہوتا، الا بالاختفاء، مگر پیروی کی جائے، لما ان احادیث کلمۃ ما للعموم، لما صدر من مشقاته، یعنی من الاحادیث، جو آپ کی یہ کہ سینہ مبارک سے اور آپ کے تاکچے سے سینہ مبارک سے جو حدیث ہے، والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا، لا یتم، یہ درست نہیں ہے، مگر الا ببیان کشفہ، مگر آپ کے کھولنے سے اور آپ کے بیان کرنے سے، والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لا یتم، یہ مکمل ہو نہیں پاتا، مگر الا ببیان کشفہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھولنے سے اور بیان کرنے سے، یعنی سنت کے ذریعے سے، سنت نبوی اس کو بیان کرتی ہے، حدیث قرآن کو بیان کرتی ہے۔ مولانا حبل اللہ، اللہ کی رسی نے دیتے وہ جنید پتر، واعتصموا بحبل اللہ، وہی ہے اللہ کی رسی، قرآن پاک اللہ کی رسی ہے۔ رسی کا کام یہ ہوتا ہے، رسی کا کام یہ ہے، جنیدہ پتر ادھر دریا میں کوئی غرق ہو رہا ہے، میں خشکی پہ کھڑا ہوں، سمجھے، پانی میں غرق اوپر آ رہا، پھر میں کہا الو کا پٹا یہ لے لے، پکڑ لے اس کو، سمجھے، یہ کنارے کو، میں خشکی پہ کھڑا ہوں، میں اس کو کھینچوں گا، وہ کنارے کو تو خشکی پہ نکال، ورنہ جائے جہنم میں، سمجھے، رسی کو مضبوط سے کھینچے گئے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کا سرا ایک اللہ کے پاس ہے، اور جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے، سمجھ رہی میں، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں کھینچ کر کے جنت میں اور سیدھا جہنم میں جاؤ، سمجھ رہی میں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ رسی کا کام یہی ہوتا ہے، بچانا ہوتا ہے، غریق کو، غرق شدہ کو بچانے سے، اس کے غرق ہونے سے بچاتا ہے، تسی اتنے یا کسی اور علاقہ اچھے، حدیث سب کو بیان کرتی ہے مولوی صاحب۔ والاعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لا یتم، یہ مکمل ہو نہیں پاتا، مگر الا ببیان کشفہ، مگر آپ کے ظاہر کرنے سے، سمجھے، آپ کے کشف و ظاہر کرنے سے۔ وکانہ کتاب، یہ ہو گیا حدیث کی ضرورت بتا دی کہ حدیث کے بغیر قرآن واجب العمل ہو ہی نہیں، حدیث کی اہمیت بتا دی، فن حدیث کی۔ اب یہ کہ وجہ ترجیح متن من بین المتون الاخرى، وقد کان الکتاب المصابیح، مصابیح الذي صنفه الامام محی السنہ، جس کی تصنیف کی، جس کو جمع کیا ہے امام محی السنہ نے، ان کے حالات آپ کو بتا چکا ہوں۔ قامی البدعات، بدعات کو کاٹنے والے، قلع قما کرنے والے، ابو محمد کنیت الحسین بن مسعود الفراء، یہ پوستین کا کام، چمڑے کا کام ان کے والد بھی کرتے تھے، البغوی، بغسول کی طرف نسبت ہے، یہ سب کچھ بتا چکا ہوں۔ رفع اللہ درجتہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دے، یہ جملہ معترض ہے۔ اب کانا کی خبر، وکانا کتاب المصابیح الذی صنف المصابیح، موصوف ہو گیا، الذی صنف، یہ پورا اس کے لیے صفت ہو گیا، سمجھے جملہ، اجمع، یہ کانا کی خبر ہے،
یہ کتاب اجمع کتاب صنف فی باب الحدیث ہے، باب حدیث میں اس باب میں جتنے کتابیں تصنیف کی ہے سب سے زیادہ جامع تھی، کتب حدیث میں سب سے زیادہ، یہ وجہ ترجیح ہے متن من بین المتن واثبت لشوارد الاحادیث واوابطها، اور جمع کرنے والی تھی اور محفوظ کرنے والی تھی یہ کتاب لشوارد الاحادیث، منتشر احادیث کو، واوابطها اور بدکنے والی حدیث ہے، منتشر احادیث اور بدکنے والی حدیثوں کو جمع کرنے والی تھی۔ مولانا شاردہ کا معنی وہی بھاگنے والا، بدکنے والا، اور عوابد عابدہ کی جمع یہ بھی بدکنے والا، لیکن تھوڑا سا میں نے فرق کر دیا کہ منتشر احادیث کو اور بدکنے والی حدیثوں کو جمع کرنے والے۔ شوارد احادیث سے مراد وہ ہے، وہ حدیثیں جو اصول کے اندر بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود غیر مرتب پر، سمجھے، موضوع سے آپ اپنے موضوع کے مطابق ان کو نکال نہیں سکتے، ان کو موضوع کے مطابق جمع کر کے طہارت سے، سمجھے، غسل سے اس کا تعلق ہے، استحاضہ سے تعلق ہے، اس کا نماز سے تعلق ہے، فلاں سے، موضوع کے مطابق یہ منتشر متفرق حدیثیں اصول کے اندر موجود، ان کو جمع حضرت نے کیا اپنی کتاب کے اندر مصابی میں، سمجھتے ہیں، یہ شوارد ہو گئے، متفرق اور منتشر روایتیں۔ اور عوابط ایسی حدیثیں کہ جو اپنے معنی پر واضح دلالت نہیں عام حالات میں، اب حضرت نے ہر ایک کے لیے ترجمۃ الباب قائم کیا، ترجمۃ الباب قائم کر کے اس کے ساتھ اس کو جوڑا، تو اب وہ حدیث اپنے معنی پر بالکل واضح دلالت ہوگی، پتہ بھی چلے گا کہ یہ معنی ایسے۔ ترجمۃ الباب ان کا خود دعویٰ ہوتا ہے، حدیثیں دلیل ہوتی ہے، جب دعویٰ قائم کرنے کے بعد حدیث جب نقل کرے گا خود بخود پتہ چلے گا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے جو ترجمۃ الباب ہے، جو فصل جو عنوان انہوں نے قائم کیا وہی اس کا دعویٰ ہے، اس کو سمجھا جائے۔ تو شوارد الاحادیث سے مراد، الاحادیث الشاردہ سے مراد منتشر اور متفرق حدیثیں جو مختلف کتابوں میں، ان کو موضوع اور ترتیب سے موضوع کے مطابق جمع کرنا، یہ میں نے کیا، سمجھے، اس میں مصابی میں یہ چیز تھی، سمجھے۔ فرماتے ہیں اجمع کتاب صنف اثبت لشوارد الاحادیث، یہ مصابی شوارد احادیث، منتشر اور متفرق احادیث کو ضبط کرنے والا اور جمع کرنے والی کتاب، وہ عوابدہا، اور عوابد بدکنے والی حدیث ہے۔ میں نے عرض کیا بدکنے کا معنی یہ ہے کہ واضح دلالت عام حالات میں اپنے معنی پر نہیں ہے، لیکن حضرت نے ان کو عنوان قائم کر کے وہ کیا تھا، اس لیے اس کتاب کو میں نے ترجیح دے دی۔ لیکن پھر آپ کو اب ہے سبب تصنیف، سمجھے، یہ وجہ ترجیح فن من بین الفنون، علم حدیث کو دوسرے فنون کے درمیان سے ممتاز کر، دوسرا کتاب کی جامعیت، اب تیسرا سبب تصنیف، تصنیف آپ نے کیوں کی، تو میں نے آپ کو بتا دی، وہ جو 14 فرق آپ کو بتایا تھا انہی میں سے، چونکہ مصابی کی روایتیں اس میں صحابی کا بھی ذکر نہیں تھا، اس میں بخاری مسلم کا بھی ذکر نہیں تھا کہ اس نے تخریج کی ہے، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، بہت سے حوالے غلط تھے، بہت سی روایتوں کے بارے میں لوگ کہتے تھے موضوع روایتیں گھڑی ہوئی ہے، ان سب کو مستند میں نے بنا دی۔ ولما سلک طریق الاختصار، لیکن یہ سبب تصنیف بتا، جبکہ صاحب مصابی اختصار کے راستے پر وہ چلے تھے، اختصار کو اس نے اپنایا تھا، وہ حذف الاسانید، اور اسانید کو اپنے حذف، ظاہر ہے کہ سند اس میں تھی بھی نہیں، سمجھے، سند اس میں نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ لما دونوں معطوفہ مل کر کے سلکہ اور حذف یہ شرط ہو گئے، لما شرط۔ تکلم فیہ بعض النقاد، ناقد کی جمع ہے، تو بعض تنقید کرنے والے ناقدین حدیث، ماہرین حدیث، انہوں نے اس میں کلام کرنا شروع کیے، سمجھ رہی نہیں ہے کہ کلام کرنا شروع کیا، حالانکہ وَإِن كَانَ نَقْلُهُ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ صاحب مصابی کا نقل کرنا یہ خود بخود سند کا درجہ رکھتا ہے، بڑوں کی بے سند بات کو نقل کرنا باسند ہے، چھوٹوں کی باسند بھی بے سند، بولو بڑوں کی کیا ہے، مصابی تو خود بڑے تھے، تو تمہیں خاموش رہنے چاہیے، جب اس نے نقل کیا تو بات ٹھیک ہوگی۔ وَإِن كَانَ نَقْلُهُ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ صاحب مصابی کا نقل کرنا کیا ہے، سند کی درجہ رکھتا ہے، کیوں، وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، وہ خود ثقہ ہے، یہ درمیان میں معترض ہے، وَإِن كَانَ نَقْلُهُ كَالْإِسْنَادِ، نقل کانا کا اسم ہے، اسناد اس کے لیے خبر ہے، وَإِن كَانَ نَقْلُهُ كَالْإِسْنَادِ، اس لیے کہ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی بے سند بھی باسند شمار ہوتی ہے، اور چھوٹوں کی باسند بے سند شمار ہوتی ہے۔ ہم لوگ اگر اچھی سی بات میں کہتے ہیں ایسے بک رہا تھا، بولو اچھی سی بات اگر ہم کہہ دیتے
دین کی بات بھی کر دیتے، ہدایت کی نفع کی بات کر دیتے، تو ایسے بک رہا تھا۔ اور بڑا آدمی اگر گالی بھی دے دے، سمجھے، بری بات بھی کر، کہتے حضرت جی نے فرمایا۔ بولو حضرت جی نے کیا کیا؟ فرمایا، سمجھے۔ وَإِن كَانَ نَقْلُهُ، جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اختصار کے راستے پر چلے تھے، وَحَذَفَ الْأَسَانِيدَ، سندوں کو اس نے حذف کر دیا تھا، یہ سب کچھ بتا چکا ہوں۔ تکلم فی بعض النقاد، یہ جزا ہے لمحہ کا، اس لیے بعض ناقدین نے اس میں گفتگو، انہوں نے کلام کیا۔ وَإِن كَانَ نَقْلُهُ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ آپ کا نقل کر لینا یہ سند کا درجہ رکھتا، کیوں؟ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، آپ یہ کہ ثقات میں سے ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے، لیکن لیس ما فیہ اعلام یا اعلام کالاغفال یا کالاغفال، لیکن نہیں ہے وہ کتاب جس کے اندر نشاندہی ہو، جس کے اندر نشاندہی ہو اس کی طرح نہیں ہے جس میں نشاندہی نہ کی گئی اور محمل چھوڑ دی گئی، اغفال کالاہمال، سمجھتا ہے؟ لیکن وہ کتاب کی جس میں نشاندہی کی گئی ہو، ظاہر ہے کہ نشاندہی والا جیسے کہ میری مشکات ہے، سمجھے، اس کا درجہ اغفال والے کی طرح نہیں ہے کہ جس میں محمل چھوڑا گیا، یعنی نشاندہی نہیں کی گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، فلاں صحابی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت کی کتاب اغفال والا بہتر ہے، میری وہ افضل ہے، میری کتاب افضل ہے، حالانکہ بات ہی غلط ہے، اس لیے کہ حضرت کی کتاب میں اعلام اور اعلام نشاندہی ہے، یہ فلاں صحابی کے، فلاں سند ہے، فلاں نے بخاری نقل کیا، ترمذی نے، تو اس میں اعلام اعلام ہے، اور حضرت کی کتاب میں اغفال ہے، نہ صحابی کا ذکر ہے، نہ سند کا ذکر ہے، نہ مخرج کا ذکر ہے، تخریج کر، اس میں اغفال ہے۔ تو بتاؤ اعلام والی کتاب افضل ہوگی یا اغفال والی؟ اعلام والی افضل۔ لیکن حضرت نے قلب کیا، الٹ کر کیا، فرمایا کہ میں جس کتاب میں اعلام مشکات وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اغفال والی یا جس میں اعلام ہے وہ اغفال والی کتاب کی طرح نہیں، وہ افضل ہے مسابی اور میری کتاب مفضول ہے، حالانکہ آپ کی کتاب افضل ہے اور وہ مفضول ہے۔ یہ قلب کیا، یہ عاجزی اور تواضع کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کس کو سمجھا لیں؟ آپ کی کتاب کے اندر تو اغفال اور اغفال نہیں ہے، آپ کی کتاب میں تو اعلام اور اعلام ہے، سمجھے، نشاندہی ہے، یہ سند ہے، یہ صحابی ہے، یہ سند ہے، یہ صحابی ہے، اس کا یہ درجہ ہے، اس کا مخرج فلان ہے، اس کا حکم بھی ہے۔ تو آپ کی کتاب میں تو اعلام اور اعلام ہے، تو اعلام والی کتاب افضل ہے اغفال والی کتاب سے، وہ مفضول ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ جس کتاب میں اعلام ہو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جس میں اغفال ہو، اغفال والا افضل ہے اور اعلام والا مفضول ہے، حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں۔ تو یہ قلب کیا اظہار للتواضع، تواضع اور عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کرو اس تو جنے دا پوچھا۔ فاستخرت اللہ، جب یہ صورت تھی تو میں نے اللہ سے خیر طلب کی، استخارہ کیا، واستوفقت منہ، اور اللہ سے توفیق طلب کی۔ فاعلمت ما اغفلہ، جن چیزوں کو آپ نے یہ کہ بے نشان چھوڑ دیا تھا، ما اغفلہ یہ ہے کہ بے نشان، اور یہ ہے کہ جن پر کوئی علامت صحیح ہے یا ضعیف ہے یا بخاری نے یا فلان نے، تو جن چیزوں کو آپ نے یہ کہ اللہ پر بے نشان چھوڑا تھا ان پر میں نے نشانہ لگا دیا، ان کی تعیین کر دی۔ فاودعت کل حدیث منہ، مصابی کی ہر حدیث کو میں نے ودیت رکھا، فی مقرہ، اس کے محل میں، سمجھ رہی ہوں، کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات، جیسے کہ مضبوط ائمہ اور ثقات حضرات نے یہ کہ ثقات راسخین فی العلم، مثل ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری، و ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری، امام مسلم، و ابی عبداللہ مالک بن انس الاسبحی، یہ اللہ کو حلق امام مالک، و ابی عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی، و ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن محمد، ان کے والد کا نام ہے محمد، لیکن ہم لوگ دادا کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں احمد ابن حنبل، و ابی عیسیٰ، اور ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، و ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی، امام سجستانی، امام ابو داود، و ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، امام النسائی، و ابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی، یہ اس کتاب کے اندر ٹھیک لکھا ہوا ماشاءاللہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ابن ماجہ، یہاں دیکھا الف لکھا، اب یہ الف اس لیے لکھتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ یزید کی صفت نہیں ہے، اس لیے کہ ماجہ جو ہے نا یزید کی بیوی ہے، تو پھر یہ کہ شوہر اپنے جو ہے نا یہ کہ اس کو اگر صفت بنائے یزید کے لیے نا، تو پھر یہ کہ شوہر اپنے بیوی کا بیٹا ہے،
اس لیے یہاں الف لکھ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ ابن ماجہ القزوینی، یہ مضاف مل کر کے ابن، یہ محمد کی صفت ہے، متصل یزید کی صفت نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ جائے سمجھے، ورنہ یہ کہ قانون کے لحاظ سے اس طریقے پر آ جائے تو الف کو نہیں لکھتے۔ یہ الف یہاں پر لکھ دیا، بعض کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں، میری کتاب میں غلط لکھا، ایجنٹ دا پتر اس نے صحیح کیا، یہ اشارہ کر دیا کہ یہ یزید کی صفت نہیں ہے، سمجھے۔ محمد ابن یزید ہے، محمد کے والد یزید ہے، اور یزید کی بیوی ماجہ ہے، سمجھ میں ہے۔ اور اگر ابن ماجہ کو یہ صفت بنا یزید کے لیے تو یزید پھر ماجہ کے کیا ہے، بیٹا بنے گا، شوہر اپنی بیوی کا بیٹا بنے گا۔ تو اس لیے عرض کیا کہ یہ ابن ماجہ یہ ما قبل متصل کی صفت نہیں ہے، ما قبل منفصل کی صفت ہے، ما قبل منفصل محمد ہے۔ ہو گیا؟ ہاں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابن ماجہ کو صفت نہ بناؤ، اس کو آپ اس سے ابن یزید سے نہیں، ابن یزید سے اس کو بدل بناؤ، یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں جو یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہوں گی۔ کافی پریشان ہے، سمجھتا ہے؟ اڑے ہو گیا مولانا۔ وابی محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، امام دارمی، وابی الحسن علی بن عمر الدارقطنی، وابی بکر احمد بن حسین البیہقی، وابی الحسن رزین بن معاویۃ الابدری، سمجھے، وغیرہم، اور اللہ آپ کا بھلا کریے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ، وقلیل ہوا وہو قلیل، یہ ہے ما زائد ہے، وقلیل ہوا وہو قلیل، اور اس کے علاوہ بس زیادہ تر حوالے انہی حضرات کے، ان کی کتابوں کے، اور دوسرے غیر یعنی غیر مثل ہؤلاء، ان کے علاوہ دوسرے حضرات بہت کم ہی ہوں گے۔ وإنی اذا نسبت الحدیث الیہم، جب میں حدیث کی نسبت کروں ان حضرات کی طرف، یہ جو ابھی ائمہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، جب حدیث کو نسبت کروں ان کی طرف، کانی اسندت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نے حدیث نبی تک پہنچا دی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم نے نقل کیا، بس بات ختم ہوگی۔ آگے پھر بخاری مسلم کی جب میں نے آپ کو بتا دی تو بخاری نبی تک خود پہنچا دے گا۔ بخاری بتا دے گا کہ حمیدی نے مجھے بتا دیا، وہ بتاتے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، سفیان بن عیینہ کہتے یحییٰ بن سعید الانصاری نے، وہ کہتے محمد بن ابراہیم التیمی نے، وہ کہتے علقمہ بن وقاص اللیثی نے، وہ کہتے عمر بن الخطاب نے، عمر الخطاب کہتا ہے کہ نبی نے بیان کیا، نبی کہتا ہے جبریل نے بیان کیا، جبریل کہتے ہیں اللہ نے بیان کیا۔ بات ختم ہو گئی۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں؟ یا میں نے کہتا رواہ البخاری، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب میں نے بتا دیا بخاری نے نقل کیا، بس آگے بخاری گویا کہ میں نے نبی تک پہنچا دیا، آگے بخاری خود آپ کو پہنچا دے گا۔ بخاری کہتے کہ احمد بن اشکاب، وہ کہتے محمد بن فضیل، وہ کہتے عمر بن قعقاع، وہ کہتے ابو زرع کہتے کہ اللہ، ابو ہریرہ کہتے کہ نبی کہتے جبریل کہتے اللہ۔ بات ختم۔ ایجنٹ کا پتر خود بخود پہنچتا ہے۔ وإنی اذا نسبت الحدیث الیہم، جب ان حضرات کے حدیث کی نسبت کروں، کانی اسندت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نے نبی تک سند آپ کو پہنچا دی۔ اور سند کا معنی آتا ہے سہارا، سمجھتا ہے؟ سند کا استناد، انه استند الى شيء بحيث لو ازيل لسقط عنه، پڑھا نہیں پڑھا فقہ کی کتابوں میں استفاد آدمی، انه استند الى شيء، ایک لگا ایک آدمی سو رہا ہے یہاں پر، یہ سہارا ہے، اس کا استناد ہے، یہ مستند ہے، اور یہ مستند الیہ ہے، یہاں پر علیہ اس کو سہارا، آہستہ آہستہ نکال دے تو حضرت ڈھیر ہو جائے گا، جس پر سہارا ہے اس کو، تو اس لیے سند اگر گڑبڑ ہے اس کو نکالا تو حدیث بھی ڈھیر ہو جائے گی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حدیث کی صحت اور ضعف کا مدار سہارا اس کا جو ہوتا ہے وہ سند پہ ہوتا ہے۔ وإنی اذا نسبت الحدیث الیہم کانی اسندت، تو گویا کہ حدیث کو میں نے گویا کہ اس کو بیان کر پہنچا دیا نبی تک، لأنہم قد فرغوا منہ، اس لیے کہ سند سے یہ لوگ فارغ ہو چکے، وأغنوا عنہ ان بیان سند بیان کرنے سے انہوں نے ہمیں بے نیاز کر دیا۔ وسردت الکتب، اور میں نے کتابوں کے، کتاب الایمان ہے، سمجھے، جیسے کہ آپ پڑھیں گے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الطہارت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے تحت پھر فصول، کئی فصول ہوتے ہیں، کئی ابواب ہوتے ہیں، تو کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب السنہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کتبوں کو اسی طرح وسردت الکتب، اور میں نے ذکر کیا ہے اور لایا ہے کتابوں کو، والابواب، اور ابواب کو، اس لیے کہ ہر کتاب کے تحت ابواب بھی ہوتے ہیں، میں نے کتابوں کا تذکرہ کر دیا، لایا ان کو، اور والابواب، اور ابواب کو، کما سردہ، جیسے کہ صاحب مصابیح نے، اللہ آپ کا بھلا کر، ان کو ترتیب دی ہے۔
وقتفیت اسرہ، اور میں نے آپ کے نقش قدم کی پیروی کی ہے، فیہا فی الکتب و فی الابواب، اسرہ آپ کے نقش قدم کی پیروی کی ہے، فرماتے ہیں کہ فیہا ابواب اور کتب میں، وقسمت کل باب غالبا علی فصول ثلاثہ، اور ہر باب کو میں نے یہ کہ فصول ثلاثہ پر اللہ کا بھلا کرے تقسیم کیا ہے، ہر باب کو، ہر باب کے اندر 3 فصلیں، اولھا پہلے اللہ کا بھلا کریے کہ پہلی فصل ما اخرجہ الشیخان، وہ حدیثیں جن کو بخاری مسلم نے تخریج کی ہو، او احدہما یا ان میں سے کسی ایک نے نقل کیا، واقتفیت بہما میں نے ان دونوں پر اکتفا کی، ان دونوں کے ذکر پر، وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ اگرچہ اس میں کوئی اور بھی شریک بھی ہو۔ دوسرا مسئلہ فصل اول کے اندر میں نے بخاری اور مسلم کا یا ان میں سے کسی ایک کا، اگرچہ اس روایت کو ابو داؤد نسائی کسی اور نے نقل کی لیکن ان کا تذکرہ نہیں کرتا، کیوں؟ لعلو درجتہما فی الروایت، بخاری مسلم شیخین ان دونوں کا درجہ اونچا ہے روایت حدیث میں، پھر روایت فی روایت الحدیث، روایت حدیث۔ وثانیہ دوسری فصل ما وہ حدیثیں کہ اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، کہ ان کے علاوہ بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر ائمہ مذکورین ہیں، جیسے کہ ابو عبداللہ مالک بن انس ہے، ابو عبداللہ محمد بن ادریس ہے، امام احمد ہے، امام ابو موسیٰ ترمذی، ابو داؤد سلیمان سجستانی، عبد الرحمن اللہ آپ کا بھلا کرے مسند دارمی والا، سمجھتا ہے؟ وثانیہ اور دوسری فصل، ثانی من الفصول الثلاثہ، فصول ثلاثہ میں سے دوسری فصل ما وہ روایتیں کہ اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، وثالثھا اور تیسری یہ کہ فصول ثلاث میں سے تیسری ما وہ حدیثیں کہ اشتمل علی معنی الباب، بس اس تیسری کو چھوڑ دو، سمجھے؟